وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین الافضلین وعلی من والاہم وتبعہم وسار علی نہجہم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شان عظمة حبيبه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز حاضرین محترم سامعین کرام، آئیے کچھ سننے اور سنانے سے قبل ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ حضور آقا نامدار سرور کون و مکہ سارے عالمین کے مختار، مدینے کے تاجدار، مکے کے سردار، سید الابرار جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ محبت و عقیدت کے ساتھ بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز حاضرین محترم سامعین کرام، جیسا کہ آپ تمام حضرات بخوبی واقف ہے کہ آج محرم الحرام کی 11 تاریخ ہے اور کل کی جو تاریخ گزری ہے محرم الحرام کی 10 تاریخ ہے۔ اس محرم الحرام کی 10 تاریخ میں امام عالی مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ کربلا ایک عظیم آپ کی شہادت واقع ہوئی۔ تو آپ کے کربلا کے اس واقعے سے ہم کو بہت ساری نصیحتیں اور بہت سارا ہم کو پیغام ملتا ہے۔ امام عالی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کربلا کے میدان میں آپ نے جو پیغام امت محمدیہ کو دیا، قیامت تک آنے والے غلامان حسین کو امام حسین کا جو پیغامات ہے، جو ارشادات ہے، آپ کی حیات مبارکہ کا جو میسج ہے، کربلا کے میدان کا جو آفاقی پیغام ہے، ان پیغاموں میں سے ایک پیغام یہ بھی ہے کہ امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبر کی تلقین فرمائی، صبر کا پیغام دیا، صبر کا میسج دیا۔ اب رہا مسئلہ یہ صبر کہتے کس کو ہے، تو صبر کے اصل میں لغوی معنی علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو روکے رکھنا، کسی چیز پر جمے ہوئے رہنا، یہ لغوی معنی یہ صبر کے بیان کیے گئے۔ اور اصطلاح میں صبر کے جو معنی بیان کیے گئے کہ صبر کئی قسم کا ہوتا ہے۔ ایک صبر ہوتا ہے کہ بندے کو کوئی مصیبت آئی، تکلیف آئی، مصیبتوں اور تکلیف میں وہ صبر کرتا ہے، صبر کے دامن کو تھامے رہتا ہے، مصیبتوں اور تکالیف سے گھبراتا نہیں ہے بلکہ صبر کے ساتھ قائم رہتا ہے، کوئی برا لفظ اس کی زبان سے نہیں نکلتا، کوئی غلط حرکت نہیں کر بیٹھتا، یہ بھی ایک صبر ہے۔ اور ایک صبر کا ایک دوسرا مرحلہ علماء کرام نے یہ بھی بیان کیا کہ خدا کی عبادتوں پر صبر کرنا، اللہ کی فرمانبرداری پر صبر کرنا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر صبر کرنا، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرمان ہے، پیارے آقا کے بتلائے ہوئے راستے پر اپنے آپ کو جمائے ہوئے رکھنا، یہ بھی ایک طرح کا صبر ہے اور یہ بھی صبر کے درجوں میں کا ایک صبر بیان کیا گیا۔ اسی طرح صبر کی ایک اور قسم علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ جو چیزیں ناجائز ہے، جو چیزیں حرام ہے، جو چیزیں گناہ والی ہے، ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو روکے رکھنا، ان تمام برائیوں سے اپنے آپ کو بچانا، ان تمام غلطیوں سے اپنے آپ کو بچانا، ہر وہ کام جو اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرتا ہو ان کاموں سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا، یہ بھی ایک صبر کا درجہ ہے، اور یہ بھی صبر کی ایک قسم علماء کرام نے بیان فرمائی۔ اور جو بندے صبر کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ جو صبر کرتے ہیں اس کے ساتھ کوئی دنیا کی طاقت، دنیا کی قوت، دنیا کی حکومت رہے یا نہ رہے، اللہ کا یہ اعلان ہے جو بندہ میری رضا کے لیے،
میری خوشنودی کے لیے میری عبادتوں پر صبر کرتا ہے، میری رضا کے لیے اپنے آپ کو گناہوں سے روک کر صبر کرتا ہے، میری رضا کے لیے دنیا کی مصیبتوں اور تکالیف پر جمع ہوا رہتا ہے اور اس میں صبر کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام صبر کرنے والے بندوں کو یہ خوشخبری قرآن میں بیان فرما رہا ہے کہ اے صبر کرنے والوں، تمہارے ساتھ میں رہتا ہوں، تمہیں میری معیت اور میری سنگت نصیب ہوتی ہے۔ اللہ اکبر! اس سے بڑھ کر ایک بندہ مومن کے لیے، ایک خدا کے بندے کے لیے، حضور کے غلام کے لیے، امام عالی مقام کے چاہنے والے کے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا نعمت چاہیے کہ اس کی مصیبتوں اور تکالیف میں، عبادتوں پر قائم رہنے میں، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے میں اللہ کا ساتھ اس کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، سب سے پہلی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ لوگو، تم دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد یہ غلط فہمی میں نہیں رہنا، اس غلط فہمی کا شکار نہیں ہونا کہ میں اسلام میں داخل ہو گیا تو میں ساری زندگی عیش و عشرت سے، امن و سلامتی سے گزاروں گا۔ یہ غلط فہمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رد فرمایا کہ نہیں، جب تم ایمان لاؤ گے، کلمہ طیبہ پڑھو گے، دائرہ اسلام میں داخل ہوگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بندے ہمارے ہوتے ہیں، جو بندے ہم پر ایمان لاتے ہیں، جو بندے ہماری محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم ان کو ضرور آزماتے ہیں، ان کو آزمائشوں کے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، ان کا امتحان لیا جاتا ہے۔ کس چیز سے آزمایا جاتا ہے؟ تو فرمایا بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، سب سے پہلی چیز کسی چیز کا خوف اس کے دل میں ڈالا جاتا ہے، خوف سے آزمایا جاتا ہے۔ وَالْجُوعِ، اور بھوک کے ذریعے اس کو آزمایا جاتا ہے، یعنی رزق میں تنگی اس کے لیے ہو جاتی ہے، پریشانیاں آتی ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اس کے مال میں کمی کی جاتی ہے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اس کے مالوں میں، اس کی جانوں میں، پھلوں میں کمی کر کر اس کو آزمایا جاتا ہے تاکہ بندے کو دیکھیں کہ بندہ خدا کا ماننے والا ہے، خدا کی بارگاہ میں جاننے والا ہے، خدا پر ایمان لایا ہے، تو ان مصیبتوں اور تکالیف سے کیسے گزرتا ہے۔ امام عالی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے میدان پر دنیا کو پیغام بھی دے دیا کہ دنیا والو، قرآن کی اس آیت کو سمجھنا ہو تو ہماری زندگی کو دیکھو، ہماری حیات کو دیکھو، ہم کو مال کے ذریعے بھی آزمایا گیا، بھوک اور پیاس کے ذریعے بھی امام حسین کو آزمایا گیا، امام حسین کو اولاد کے ذریعے بھی آزمایا گیا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہر طرح سے آزمایا گیا، اور تمام آزمائشوں میں امام عالی مقام نے کامل طور پر، اکمل طور پر آپ نے ان تمام آزمائشوں میں مکمل طور پر ثابت قدم رہے۔ جب ثابت قدم رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، جو میرے بندے ان مصیبتوں سے، بھوک سے گزر کر بھی صبر کرتے ہیں، میرے بندے کاروبار میں، تجارت میں نقصان ہوتا ہے اس پر بھی صبر کرتے ہیں، ان کی اولاد ان کے سامنے انتقال کر جاتی ہے اس پر بھی صبر کرتے ہیں، ان کے سامنے ان کا کاروبار لٹ جاتا ہے اس پر بھی صبر کرتے ہیں، ایسے صبر کرنے والوں کو پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اے محبوب ان مصیبتوں اور تکالیفوں میں جو ثابت قدم رہ جائے، آپ صبر کرنے والوں کو خوشخبری دیجئے، ان کو بشارت دیجئے۔ کس چیز کی بشارت؟ فرمایا الَّذِينَ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، جو صبر کرنے والے بندے جب ان کو کوئی مصیبت دنیا کی پہنچتی ہے، کوئی تکلیف پہنچتی ہے، چاہے وہ بھوک کے ذریعے ہو، رزق میں کمی کے ذریعے ہو، کاروبار کے نقصان کے ذریعے ہو، کسی کی جان، اپنے محبوب انسان کی جان کے ذریعے ہو، ان کے مالوں میں کمی کر ہو، کسی بھی ذریعے جب میرے کسی بندے کو، صبر کرنے والے کو تکلیف پہنچتی ہے تو اس کی زبان پر یہ کلمہ جاری نہیں ہوتا، کلمہ شکوہ ان کی زبان پر جاری نہیں ہوتا، وہ شکوہ، شکایت اور واویلا کرتے نہیں پڑتے۔ جو خدا کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، بے شک ہم اللہ کے لیے ہے
اور بے شک ہم تمام اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں، ہم تمام کے تمام اسی رب کی بارگاہ کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ جب بندے اس طرح صبر کرتے ہیں تو قرآن میں اللہ نے فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، جو لوگ صبر کرتے ہیں مصیبتوں میں، انا للہ و انا الیہ راجعون، زبان سے بھی کہتے ہیں، اپنے عمل سے بھی اس کا پیغام دیتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندوں کو 3 چیزیں عطا فرماتا ہے۔ فرمایا ایک تو ان کے لیے بے انتہا نوازشات اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، اور ان پر اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہدایت کی دولت سے سرفراز فرمائے گا۔ اللہ اکبر! یہ صبر کرنے والوں کے لیے 3 انعامات اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ آج ہماری زندگیوں میں کوئی مصیبت آئے، ہماری زندگیوں میں کوئی تکلیف آئے، ہماری زندگیوں میں ہمارا کوئی نقصان ہو جائے، ہمارا کوئی عزیز اللہ کو پیارا ہو جائے، ہر حال میں ہمیں صبر کرنا ہے۔ ایک بندہ مومن کی ساری زندگی صبر کے دامن کو تھامنا چاہیے، اور اسی کا پیغام امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے میدان میں دنیا والوں کو دکھایا، بتلایا کہ دنیا والوں، کبھی تمہارے رزق میں کمی ہو جائے، کبھی کاروبار نہ چلنے لگے تو پریشان نہ ہونا، کاروبار نہ چلنے سے، رزق میں کمی ہونے سے خدا کی بارگاہ میں شکوے شکایت نہیں کرنا، کربلا میں امام حسین کی بھوک اور پیاس کو یاد کر لینا، ننھے علی اصغر کی پیاس کو یاد کر لینا، علی اکبر کی شہادت کو یاد کر لینا۔ یہ کربلا کے میدان سے امام علی مقام کا پیغام رہا۔ اور اگر کوئی تمہارا پیارا دنیا سے رخصت ہو جائے، کوئی تمہارا چہیتا تمہارے سامنے، تمہاری اولاد انتقال کر جائے، تو خدا کی بارگاہ میں ہرگز شکوہ شکایت نہیں کرنا، خدا کی بارگاہ میں کوئی ایسا لفظ نہیں نکالنا جس سے رب کیا غضب نازل ہو جائے، خدا کے فیصلے کے خلاف کوئی کلمہ زبان سے نہیں نکالنا۔ کوئی تمہارا پیارا اگر دنیا سے رخصت ہو جائے تو کربلا کے میدان کو یاد کر لینا کہ امام علی مقام نے اپنے سامنے سارے گھر بار آپ کا شہید ہوتا رہا، آپ نے اپنی آنکھوں سے اس کو مشاہدہ فرمایا، لیکن زبان سے کبھی کلمہ اف آپ کی زبان سے نہیں نکلا۔ ہر وقت یہی فرماتے، عرض کرتے رہے رب کی بارگاہ میں، اے اللہ میں تیرے فیصلے پر راضی ہوں۔ اللہ اکبر! یہ نہیں فرمایا مولا علی اصغر نے کیا قصور کیا تھا، مولا علی اکبر نے کون سا گناہ کیا تھا، مولا کیا ہم ناحق پر ہے، ایسے کوئی کلمات نہیں نکالے، بلکہ یہی رب کی بارگاہ میں عرض کرے کہ مولا جو تیرا فیصلہ ہے اس فیصلے پر حسین راضی ہے، اور تو حسین کو اجر بھی عطا فرما اور حسین کو صبر بھی عطا فرما۔ یہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام علی مقام کے لیے دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم آت الحسین صبرا و اجرا، اے اللہ حسین کو صبر بھی بخش دے اور اجر بھی بخش دے۔ تو یہ صبر کی دولت یہ عظیم دولت ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے میدان میں صبر کی تلقین فرمائی، اور حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کا وقت آیا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر چومنے لگے۔ جب وہ سکرات کے عالم میں تھے چومنے لگے، اور آپ کے صاحبزادے بچپن ہی میں وصال فرما گئے، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ سے آنسو مبارک رواں دوا ہے۔ ایک صحابی رسول عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بھی آنسو بہاتے ہیں؟ کیا آقا آپ بھی اپنے فرزند کے انتقال پر، دنیا سے رخصت ہونے پر، کیا آپ کی آنکھ سے بھی آنسو نکل رہے ہیں؟ میرے آقا فرماتے ہیں، اے میرے صحابی انہا رحمت، یہ جو آنکھ سے آنسو نکلتے ہیں یہ دل کی نرمی کی علامت ہے۔ نوحہ کرنا، چیخ و پکار کرنا اور گریبان کو چاکنا، واویلا مچانا یہ منع ہے۔ چیخ و پکار کرنا، واویلا مچانا، نوحہ کرنا، سینوں کو مار لینا یہ شریعت میں منع ہے، لیکن کسی کی آنکھ سے آنسو نکلتے ہیں یہ اس کی نرم دلی کی علامت ہے، رقت قلب کی علامت ہے۔ اور میرے آقا نے فرمایا، یا ابراہیم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، ان العین تدمع والقلب یحزن۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے بیٹے ابراہیم کے وصال پر میری آنکھ آنسو بہا رہی ہے، میرا دل رنجیدہ ہے، ولا نقول الا ما یرضى ربنا۔ اللہ اکبر! آقا نے فرمایا کہ آنکھ سے آنسو ہے، دل غمگین ہے،
لیکن زبان سے وہی کلمات بیان کیے جائیں گے جس سے ہمارا رب راضی ہوتا ہو۔ ایسا کوئی کلمہ نہیں نکلے گا جس سے رب کی ناراضگی ہو جائے، خدا کی ناراضگی کا کوئی کلمہ نہیں، وہی کلمہ ہم زبان سے نکالیں گے جس سے رب راضی ہوتا ہے۔ تو مصیبتوں اور تکالیف میں، مشقتوں میں بندہ مومن کو حکم دیا گیا کہ وہ صبر کے دامن کو تھامے رہے۔ دنیا کی جو خوشی ہے، خوشی جب چند دن تک نہیں رہ سکتی تو مصیبت کیا ہمیشہ رہے گی؟ آج مصیبت ہے، ایک وقت آئے گا جب بندہ صبر کے دامن کو تھامے گا، اللہ تبارک و تعالی خوشیوں کے سورج کو اس کی زندگی میں جگمگا دے گا، خوشیوں کا سویرا ایک دن طلوع ہوگا، مصیبتوں کی تاریکی، تکالیف کا یہ اندھیرا ایک دن زائل ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ راحت و سکون کا سورج زندگی میں چکمگا دے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ بندہ صبر کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی بندے کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے، تکلیف پہنچتی ہے، کوئی رنج پہنچتا ہے، پیارے آقا فرماتے ہیں لا یصیب المؤمن شوکۃ الا رفعہ اللہ بہا درجۃ، ایک مومن کو صرف ایک کانٹا بھی اگر چبھتا ہے اور وہ اس پر صبر کرتا ہے، کانٹا چبھنے پر صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے صبر کی وجہ سے جنت میں ایک درجہ بلند فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر! یعنی جو مصیبتوں پر صبر کرتا ہے اس کی صبر کرنا یہ ضائع نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ اونچے درجات عطا فرماتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک مرتبہ بخار کا ذکر کیا گیا، بخار کا تذکرہ چھلا تو کسی صحابی رسول نے فسبہا، بخار کو برا بھلا کہا کہ یہ بخار بہت ستاتا ہے، تکلیف دیتا ہے، برا بھلا کہا تو میرے آقا نے صحابی رسول کو روک دیا، فرمایا لا تسبوہا، اے میرے صحابی تم کو بخار آیا ہے، تم اس کو برا بھلا مت کہو، اس کو گالی گلوچ مت کرو۔ میرے آقا فرماتے ہیں جس کو بخار آتا ہے اور وہ بخار پر صبر کرتا ہے، اس مرض پر صبر کرتا ہے، تو میرے آقا نے فرمایا اگر وہ اسی مرض میں انتقال کر جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے صبر کی وجہ سے اس کو جنت میں داخلہ عطا فرماتا ہے، اور اگر اس بیماری میں، اس بخار میں اس نے صبر کیا، اللہ نے دوبارہ اس کو صحتیابی دیا تو پیارے آقا فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اتنی صحت عطا فرماتا ہے کہ جس وقت بیماری سے پہلے جیسا صحت مند تھا اس سے بہتر صحت مند بنا دیتا ہے جب بندہ بیماری پر، مرض پر صبر کرتا ہے۔ اللہ اکبر! تو معلوم یہ ہوا کہ اگر کسی کو بیماری ہے، کوئی دنیا کی تکلیف ہے، لوگ کہتے ہیں کہ بیماری سے تنگ آ گئے، طرح طرح کی باتیں لوگ کہتے ہیں، اور بعض لوگ مصیبتوں اور بیماریوں سے گھبرا کر خودکشی کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ یہ بہت ہی بزدلی کی علامت ہے۔ بندہ مومن کو سمجھ جانا چاہیے کہ بندہ مومن کی ساری زندگی ایک امتحان ہے، ایک آزمائش ہے۔ کسی کو بیماریوں سے آزمایا جائے گا، کسی کی مال و دولت میں کمی کر آزمایا جائے گا، کسی کی اولاد کو اس کے سامنے اولاد کو دنیا سے رخصت کر دیا جائے گا، انسان کو طرح طرح کے ذریعے آزمایا جائے گا، کسی کو دنیا کے سامنے ذلیل و رسوا کر آزمایا جائے گا۔ ہر آزمائش کے مرحلے میں بندہ مومن کو ثابت قدم رہنا ہے، کوئی کلمہ زبان سے ایسا نہیں نکالنا ہے، کوئی حرکت ایسی نہیں کرنا ہے جس سے رب ناراض ہو جاتا ہو۔ جو بندے اس طرح صبر کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بے انتہا نعمتوں سے نوازتا ہے۔ اسی لیے حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ بندہ مومن جب صبر کے دامن کو تھامتا ہے تو گناہوں سے ایسے پاک ہوتا ہے۔ کسی مرض میں مبتلا ہوا، بخار میں مبتلا ہوا اور وہ صبر کیا، بخار کو برا بلا نہیں کہا، اللہ کی بارگاہ میں شکوہ شکایت نہیں کیا، مرض کے عالم میں بھی صبر کرتا رہا، تو میرے آقا فرماتے ہیں وہ مرض ختم ہو جانے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے ایسے پاک و صاف کرتا ہے جس طرح سونے کو جو میل اور کچیل لگ جاتا ہے، آگ کی بھٹی جس طرح سونے کو پاک و صاف کرتی ہے، جس طرح لوہے کو پاک و صاف کرتی ہے، اسی طرح بندہ مومن کو اللہ تعالیٰ گناہوں سے پاک و صاف کر دیتا ہے۔ تو بیماری آنا بھی اسی لیے جو عارفین ہوتے ہیں، جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں، جو خدا کے نیک بندے ہوتے ہیں، جب ان کو کوئی تکلیف مصیبت آتی ہے تو وہ اس کا استقبال کرتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ یہ ہماری گناہوں کا کفارہ ہے۔
اگر گناہوں کا کفارہ نہیں ہے تو یہ ہمارے لیے درجات کی بلندی کا سبب بن جائے گا، یہ ہمارے لیے اللہ کی بارگاہ میں قرب کا درجہ بن جائے گا، ہم اس سے خدا کے قریب ہو جائیں گے، رب ہم کو محبوب بنا لے گا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ آزمائشوں میں مبتلا اگر کوئی ہوتے ہیں، سب سے زیادہ آزمائشوں میں، تکلیفوں میں، مشقتوں میں، مصائب میں سب سے زیادہ اگر کسی کو آتے ہیں خدا کے بندوں میں سے، تو پیارے آقا فرماتے ہیں وہ انبیاء کرام کو آتے ہیں۔ انبیاء جو تمام مخلوقات میں سب سے افضل ہوتے ہیں، سب سے اعلیٰ ہوتے ہیں، سب سے برتر ہوتے ہیں، انبیاء کرام کو سب سے زیادہ آزمائشیں آتی ہے۔ کس طرح قوم نے انبیاء کرام کو تکلیفیں دی، کسی قوم نے انبیاء کرام کو کسی نے فتنے برسائے، کسی قوم نے انبیاء کرام کو قتل کر ڈالا، کسی قوم نے انبیاء کرام پر طرح طرح کی اذیتیں پہنچائی، لیکن انبیاء کرام ہمیشہ صبر کا دامن تھامے رہے، صبر ان کے ہاتھ سے کبھی چھوٹنے نہیں پایا۔ تو معلوم یہ ہوا پیارے آقا فرماتے ہیں جو خدا کے جتنا قریب ہوتا ہے اسی کو تکالیفیں آتی ہے، اسی کو مشقتیں آتی ہے۔ انبیاء کرام کی جماعت خدا کے سب سے قریب ہے، سب سے محبوب ہے، اسی لیے تکلیفیں، آزمائشیں ان کو بڑی زیادہ آیا کرتی ہے۔ اور پیارے آقا فرماتے ہیں انبیاء کے بعد، انبیاء کرام کے بعد ان لوگوں کو مصیبتیں زیادہ آتی ہے جو انبیاء کرام کے نقش قدم پر چلنے والے ہوتے ہیں، جو انبیاء کے قریب میں ہوتے ہیں، جو انبیاء کے غلام ہوتے ہیں، ان پر زیادہ مصیبتیں آتی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا ہمارے پاس ایک غلط فہمی ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کو کوئی مصیبت آئی، تکلیف آئی، کوئی بلا آئی، ہم تصور کرتے ہیں کہ بہت بڑا گنہگار ہے، بہت بڑا خطا کار ہے، خدا کی بارگاہ میں اس کا کوئی مقام نہیں ہے، اسی لیے مصیبتوں میں گرفتار ہے۔ یقیناً انسان کے گناہوں کی وجہ سے، نافرمانیوں کی وجہ سے بھی مصیبتیں آتی ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو مصیبت تم کو پہنچی ہے یہ تمہاری بدعمالیوں کی وجہ سے پہنچی ہے۔ لیکن یہ ہرگز نہیں کہا جا سکتا کہ ہر مصیبت پہنچنے والا گنہگار ہو۔ بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جو گنہگار ہوتے ہیں، ان کو مصیبت آتی ہے تاکہ گناہوں سے پاک ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ گنہگاروں کو مصیبت اس لیے دیتا ہے، تکالیف اس لیے دیتا ہے، رنج و غم اس لیے دیتا ہے تاکہ وہ گناہوں سے پاک و صاف ہو جائے۔ اور بعض بندوں کو اس لیے مصیبتیں دیتا ہے، وہ تو گناہوں سے پاک ہوتے ہیں لیکن ان کے درجات بلند ہو جائے، ان کے اونچے درجات کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو مصیبتیں اور تکالیفیں دیا کرتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے، ضرورت اس بات کی ہے آج ہمارے پاس مسلم معاشرے میں، سماج میں، مرد ہو یا بالخصوص خواتین کا معاملہ یہ ہے کہ ذرا سی مصیبت آ جائے بے انتہا زبان سے ایسے ایسے کلمات کہتے ہیں جس سے رب بھی ناراض ہو جاتا ہے، جس سے بندوں کے دلوں کو بھی ٹھیس پہنچتی ہے۔ یہ بہت ہی بری بات ہے، بہت ہی خراب بات ہے۔ ہمیں اپنی زبانوں کو کنٹرول کرنا چاہیے، کسی بھی کتنی بھی بڑی مصیبت آ جائے۔ میرے آقا فرماتے ہیں الصبر عند الصدمۃ الاولی، بعض لوگ مصیبت آتی ہے تو آنے کے وقت میں بے صبری کا مظاہرہ کر دیتے ہیں، مصیبت کے وقت میں کلمہ شکوہ ان کی زبان پر جاری ہو جاتا ہے، جب مصیبت آ ہی جاتی ہے، جب بے صبری کا مظاہرہ کر دیتے ہیں، بعد میں کہتے ہیں کہ اللہ کی جو مرضی ہے، کوئی بات نہیں، اللہ کی شاید یہی مرضی ہوگی۔ یعنی شروع میں تو، ابتدا میں تو بے صبری کا مظاہرہ کر دیے، اب مصیبت تو جانے والی نہیں ہے، سمجھ گئے، مجبور ہو کر کہتے ہیں کہ شاید اللہ کی یہی مرضی ہے۔ میرا آقا فرماتے ہیں یہ صبر نہیں ہے۔ صبر کب ہے؟ فرماتے الصبر عند الصدمۃ الاولی، یعنی پہلی مرتبہ ہی جب مصیبت پہنچی ہے اسی وقت دیکھا جائے گا کہ بندے کی زبان سے کیا نکل رہا ہے، اس کی حرکت کیا ہو رہی ہے۔ پہلے وقت ہی میں وہ مصیبت کے موقع پر اللہ کی بارگاہ میں کلمہ شکوہ نہیں کہا، بلکہ انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ دیا، خدا کی بارگاہ میں رجوع ہو گیا، تو ایسے بندے کو صابرین میں شمار کیا جاتا ہے، ایسے بندوں کو صبر کرنے والوں میں شمار کیا جاتا ہے، اور صبر کا بدلہ ملتا ہے۔ ہم مصیبت، تکلیف، مشقت کوئی آتی ہے، ہمارے واویلا کرنے سے کوئی مصیبت جانے والی نہیں ہے، ہمارے شکوہ شکایت کرنے سے یہ تکلیف دور ہونے والی نہیں ہے۔ کوئی بیماری آ گئی، ہم بیماری کو کوسنے لگے، برا بھلا کہنے لگے، بیماری ختم ہونے والی نہیں ہے۔ بہتر ہے کہ اس مصیبت کا بدلہ اگر ہم چاہتے ہیں تو اس وقت صبر کرے، اس حال میں بھی اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ بھی عطا فرمائے گا اور اس مصیبت سے چھٹکارا بھی عطا فرمائے گا۔ یہ بندہ مومن کی زندگی کا مزاج ہونا چاہیے۔
تو اس سے اس کی زندگی میں امن و سلامتی قائم رہتی ہے، وہ دنیا میں بھی کامیاب رہتا ہے، مرنے کے بعد بھی اس مصیبتوں کا اس کو بہترین بدلہ ملتا ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب حکایت سعدی میں ایک حکایت بڑی پیاری بیان فرمائی۔ ایک شخص کو دیکھا کہ اس کو ایک چیتا، ایک جانور نے اس کو زخمی کر دیا، جسم سے خون نکل رہا ہے، جسم زخمی ہو گیا ہے، اور وہ شخص اس حالت میں بھی، اس تکلیف کے مشقت کے عالم میں بھی، جسم سے خون نکل رہا ہے، زخمی حالت میں ہے، اس حالت میں بھی وہ شخص اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے، مولا تیرا شکر ہے، تو نے مزے میں مجھے رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اس شخص سے پوچھا گیا کہ تجھ کو تو تکلیف ہے، تیرے جسم کو تو، تیرے پاؤں کو ایک جانور نے زخمی کیا، کاٹ دیا، تو اس حال میں کس بات کا اللہ سے شکریہ ادا کر رہا ہے، کس بات کا شکر ادا کر رہا ہے؟ اللہ اکبر۔ اس شخص نے کیا جواب دیا، آپ ملاحظہ فرمائے، اس نے عرض کیا، فرمایا کہ لوگو، شکر اس بات کا کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے جسم کو تو زخمی کیا، مجھے دنیا کے زخم میں مبتلا کیا، لیکن مجھے گناہ میں مبتلا نہیں کیا۔ اس بات کا اللہ کی بارگاہ میں شکر کر رہا ہوں۔ میں دنیا کی مصیبت میں ہوں، میرا جسم زخمی ہوا لیکن میرا دل زخمی نہیں ہوا، میرے جسم کے اندر خرابی آئی لیکن اللہ تعالیٰ نے میرے باطن کو گناہ سے پاک و صاف رکھا، اسی لیے میں اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں۔ گویا کہ بزرگ فرما رہے ہیں کہ لوگوں، یہ دنیا کی مصیبتیں، تکالیف، مشقتیں تو آتی رہے گی، سب سے بڑی تکلیف و مشقت یہ ہے کہ بندہ گناہ میں زندگی گزارے، ناشکری میں زندگی گزارے، خدا کے خلاف بغاوت میں زندگی گزارے، یہ سب سے بڑی مصیبت ہے، یہ سب سے بڑی بلا ہے۔ ہم اس بلا کو نہیں سمجھتے، اس تکلیف کو تکلیف نہیں سمجھتے، ہم بے نمازی والی زندگی گزار رہے ہیں اور ہمارا کاروبار اچھا چل رہا ہے، ہم کہتے ہیں کہ ہم تو مزے میں ہیں، ہم تو کوئی تکلیف میں نہیں ہے۔ بے نمازی والی زندگی یہ سب سے بڑی تکلیف ہے، یہ سب سے بڑی نحوست ہے۔ انسان جو گناہ کرتا ہے، گناہ ہی اس کے لیے سب سے بڑا وبال ہے، گناہ ہی کی وجہ سے اس کی دنیا بھی برباد ہوتی ہے، اس کی آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے، اس کی قبر بھی تاریک ہو جاتی ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے میدان سے ہم کو صبر کی تلقین فرمائی اور صبر کا پیغام دیا کہ بندہ مومن کو ہمیشہ صبر کا دامن تھامنا چاہیے، کبھی زبان پر شکوہ شکایت نہیں آنا چاہیے، ہر حال میں رب کی رضا پر راضی رہے، ہر حال میں خدا کے فیصلے پر راضی رہے۔ جو خدا کے فیصلے پر راضی رہتا ہے، مولا تو راحت دے یا غم دے، تو زندگی میں ظاہری سکون دے یا ظاہری تکالیف دے، مولا جیسا تو رکھا ہے ہم تیرے فیصلے پر، تیری تقدیر پر، تیرے حکم پر ہم راضی ہیں۔ جب بندہ ایسا عمل شروع کر دیتا ہے تو پیارے آقا فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے ہر عمل سے راضی ہو جاتے ہیں۔ جو بندہ خدا کے تھوڑے سے دیے ہوئے پر یہ نہیں کہتا کہ مولا مجھے بڑی بڑی عمارتیں کیوں نہیں دیا، میرے کاروبار میں ترقی کیوں نہیں ہوتی، یہ نہیں کہتا۔ پیارے آقا فرماتے ہیں حدیث شریف میں، جو بندہ خدا کی تھوڑی سی عطا پر راضی ہو جاتا ہے، خدا نے جتنا بھی دیا مولا تیرا شکر ہے، تیرا احسان ہے، میں تو اس کا بھی قابل نہیں تھا، جو تو نعمت دیا ہے میں تو اس کا بھی قابل نہیں تھا، تیرے عطا پر میں راضی ہوں۔ تو پیارے آقا فرماتے ہیں جو بندہ خدا کے تھوڑی سی عطا پر راضی ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے چھوٹے سے عمل سے راضی ہو جاتا ہے، وہ چھوٹا عمل بھی کرتا ہے تو رب راضی ہو جاتا ہے۔ اسی لیے حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں مکاشفۃ القلوب میں بیان کرتے ہیں کہ جو بندہ عبادتوں پر صبر کرتا ہے، اللہ کی عبادت پر جمع ہوا رہتا ہے، صبر کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں 300 درجات عطا فرمائیں گے، 300 درجات عطا فرمائیں گے۔ اور ہر ایک درجے کا فاصلہ کتنا ہوگا؟ تو پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان کی روشنی میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 300 درجات میں ہر ایک درجے کا فاصلہ زمین اور آسمان تک جتنا فاصلہ ہے اتنا فاصلہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو بندہ عبادت پر صبر کرتا ہے اس کو یہ مقام عطا فرمائے گا۔ اور اسی طرح حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بے شمار احادیث کریمہ صبر کے متعلق بیان فرمائے کہ جو بندہ جس حال میں اللہ کی بارگاہ میں صبر کے دامن کو تھامتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اونچے اونچے مقامات عطا فرماتا ہے۔
خلاصہ کلام یہ ہے کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ کربلا کے میدان سے ہم کو صبر کا پیغام ملتا ہے، ہم ہر حال میں صبر کریں، ہر ایک کے ساتھ صبر کا مظاہرہ کریں۔ آج ہمارے اندر بے صبری اتنی آ گئی، مزاجوں میں بے صبری، طبیعتوں میں بے صبری، ہم سوال کرتے ہی جواب طلب کرتے ہیں، ہم گاڑی بھی چلاتے ہیں، بڑی بے صبری سے گاڑی چلاتے ہیں۔ ہماری بے صبری نے کئی گاڑیوں کی ایکسیڈنٹیں کروا دی، کئی لوگوں کی جانیں لے لی، یہ بے صبری ہماری زندگیوں میں داخل ہو گئی۔ ہم دیکھتے ہیں ہر انسان بے صبری کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ لوگو تم صبر کا مظاہرہ کرو، جس کو صبر کی دولت مل گئی اس کی دنیا بھی سدھر گئی، اس کی آخرت بھی کامیاب ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم تمام کو تمام معاملات میں صبر کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بے صبری سے مولا تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، بچوں کی، بڑوں کی، بوڑھوں کی، عورتوں کی، خواتین کی، تمام کی بے صبری سے حفاظت فرمائے، اپنے فضل و کرم سے کہنے سننے سے زیادہ مجھے اور ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔